محترم دوستو السلام علیکم۔ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں واٹر پولوشن کی بات کی تھی۔ آج ہم لینڈ اور ایئر پولوشن کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ لینڈ اور ایئر پولوشن کے مسائل ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں پولوشن کی طرف، ایئر کی طرف، کہ کس طرح ہم اپنی ایئر کی کوالٹی جو ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو سب سے امپورٹنٹ ضروری یہ ہے کہ ہماری جو کاروں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور گیسز کی ایمیشن ہوتی ہے، اس کو ہم لازمی چیک کریں اور دیکھیں کہ کس طرح ہم اپنی انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کرونا لاک ڈاؤن کے اندر گاڑیاں کم ہو گئیں، جس کی وجہ سے ہماری انوائرمنٹ کافی حد تک بہتر ہوئی، آب و ہوا صاف لگنے لگی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بہتر آب و ہوا ہمیں ملی۔ تو گاڑیوں کی مغربی دنیا کے اندر ہر سال انسپیکشن ہوتی ہے اور ایک سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ دھواں تو نہیں چھوڑتی، یہ سڑک پر چلنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ سرٹیفکیٹ دیں گے، وہ سرٹیفکیٹ نمبر پلیٹ کے ساتھ آویزاں کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اگر پولیس والا چیک کرنا چاہے تو وہ اس کو چیک کر سکے۔ اگر اس نے انسپیکشن رپورٹ نہیں لی ہوگی تو اس کو ہیوی فائن کیا جائے گا، اور کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری اسم کی ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کو چیک کروائیں اور ایسا نظام وضع کریں کہ ہر آدمی کے لیے کمپلسری ہو کہ وہ اپنی گاڑی کے اوپر اس طرح کی انسپیکشن رپورٹ جو ہے وہ آویزاں کریں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے، وہ ہے ہماری فیکٹریاں۔ ہماری فیکٹریوں سے دو قسم کی پرابلمز ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فیکٹریوں سے گیسز امیٹ ہوتی ہیں، اور وہ گیسز خاصی نقصان دہ ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں رہ سکتے، اور ان کی ٹریٹمنٹ کا کوئی بندوبست نہیں۔ ایک تو گیسز امیٹ ہوتی ہیں، وہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں، دوسرا جو ان کا انٹریٹڈ جو سیور ہے وہ نالوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اب کالا شاہ کاکو کی مثال لے لیں، وہاں سے آپ گزریں تو آپ کو کیمیکلز کی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو جیلیٹین کی فیکٹری ہے اس کے پاس سے گزریں تو آپ کو اسمیل آئے گی، اس کے بعد اتحاد کیمیکل کے پاس سے گزریں تو آپ کو اسمیل آئیں گی۔ اسی طرح سے اگر آپ گکھڑ کراس کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ایک اور مل ملے گی، فیڈ مل، اس کے اندر آپ کو اسمیل ملے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، اور یہ سال ہر سال سے اس طرح کی جو گیسز ہیں وہ ایمٹ ہو رہی ہیں، اور ان کو بالکل ان کی ٹریٹمنٹ کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ ایئر پولوشن نہ صرف سموگ بلکہ ایسڈ رین کا بھی موجب بنتی ہیں، اور یہ انسانی صحت اور پودوں کے لیے یکساں مضر ہوتی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نہ صرف جو ہے وہ ان گیسز کو ٹریٹ کریں بلکہ آب و ہوا کو صاف کرنے کے لیے درخت بھی لگائیں۔ درخت دو قسم کا کردار ادا کرتے ہیں، ایک تو زمین کو پختہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہماری ڈسٹ بہت ہی لوز ہے، جس کی وجہ سے ڈسٹ اسٹارم آتے ہیں، اور اگر ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے تو ہم اپنی زمین کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور جو ڈسٹ ہے اس کو بھی کم کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ پولوشن کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنی کلین انرجی کی طرف جائیں۔
ہم نے کول پلانٹ لگا لی ہیں، ٹھیک ہے، وہ وقتی طور پہ ہماری ضرورت تھی، لیکن آئندہ کے لیے ہم پلاننگ کریں کہ ہم یا ہائیڈرو الیکٹرک کی طرف جائیں، یا ہم جو ہے وہ سولر انرجی کی طرف جائیں، اور جہاں پاسبل ہو سکے ونڈ کی طرف جائیں، تاکہ ان کلین انرجی کے جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ تو دوستو یہ بیسیکلی کچھ انرجی سے ریلیٹڈ مسائل تھے جو کہ ہم نے دیکھے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم گھروں کو دیکھیں تو گھروں میں بھی ہم اپنے پلانٹ، انڈور پلانٹ اور دوسرے پلانٹ لگا کے کاربن ڈائی آکسائڈ کو گھروں کے اندر بھی کسی حد تک کام کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی بیلکنیز کے اندر، ہم اپنی کوٹ یارڈز کے اندر، ہم مختلف جگہوں کے اندر ان پلانٹس کو رکھ کے ہم اپنی انوائرمنٹ کو، انڈور انوائرمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ زمین سے ریلیٹڈ جو ہمارے مسائل ہیں، یہ ہمارا تیسرا سبجیکٹ ہے کہ زمین میں ہم نے اپنی جو ریسورسز ہیں ان کا بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہم نے سارے پہاڑوں کا جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مرگلا ہلز کی جو کرشز کی فیکٹریز ہیں اس کی وجہ سے جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ اسلام آباد کو بھی افیکٹ کر رہی ہے، اور مرگلا ہلز کی پہاڑیاں بھی آہستہ آہستہ کٹتی جا رہی ہیں۔ ضروری یہ سمجھ کی ہے کہ ایک تو ان نیچرل جو ہماری ریسورسز ہیں ان کو ہم پریزرو کریں، زمین کے اوپر کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گھاس لگائیں تاکہ سوائل ایروژن نہ ہو، اور جہاں پہ درختوں کے نیچے فار ایگزامپل جہاں پہ گھاس نہیں اگ سکتی وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ملچ کا استعمال کریں تاکہ اس کی وجہ سے واٹر کنزرویشن تو کم از کم ہو سکے اور جگہ بہتر ہو سکے، اور مل جو ہے وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہے، اس لیے وہ نہ صرف انوائرمنٹلی فرینڈلی ہے بلکہ وہ واٹر ہارویسٹنگ اور نیچر کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز کیمیکل کا بیجا استعمال ہے کہ ہم اپنے کیمیکل کو بیجا استعمال نہ کریں۔ ہمارے پاس درختوں کے پتے، ہمارے پاس اور دوسرے جو ہیں گوبر اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کر کے نیچرل فرٹیلائزر کریٹ کر سکتے ہیں، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی زمین کو بہتر بنا سکتے ہیں جس میں ہر قسم کی نیوٹرینٹس ہوتی ہیں۔ اور آخری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے پلاسٹکس کا بیجا استعمال۔ ہم پلاسٹک کے لفافے اور اس طرح کی دوسری اشیاء، پلاسٹک کی بوٹلز، یہ ہم پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو سورج کی روشنی ہے وہ زمین تک نہیں پہنچتی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پلاسٹک کو اوائڈ کریں اور پیپر کا استعمال ہم زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پیرشیبل ہیں، ان کو ہم استعمال کریں، اور پلاسٹک جو نان پیرشیبل ہے اس کو اوائڈ کریں، تبھی ہم اپنی زمین کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ جس طرف بھی جائیں آپ ہر جگہ پہ پلاسٹک کے لفافے گرے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ لاہور کے ارد گرد محمود بوٹی میں آپ دیکھیں کہ جو سالڈ ویسٹ ہے، جو ٹریش ہے، اس کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں۔ گجرانوالہ کی طرف آپ جائیں تو آپ کو جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر اور اس کے اندر بے شمار پلاسٹک ملتا ہے۔
ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی بہتر پلاننگ کریں، اور بہتر پلاننگ کر کے ہم اپنی زمین کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹلی ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ایئر موومنٹس اور اس چیز کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھ سکیں۔ دوستو، سب سے امپورٹنٹ ضروری ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہمیں چیزیں کرنی ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کو بہت عام کرنا ہوگا، خاص طور پہ انوائرمنٹل ایجوکیشن۔ اس کو ایلیمنٹری اسکول کی کریکولم کے اندر بھی شامل کرنا ہوگا، اور ہائر ایجوکیشن اور پروفیشنل ایجوکیشن کے اندر بھی اس کو شامل کرنا ہوگا کہ ہمارے ایکشنز کیا ہونے چاہیے اور ہم اپنی انوائرمنٹ کو کس طرح بہتر بنا سکیں۔ انوائرمنٹل پلاننگ اینڈ ڈیزائن ہماری ہر چیز کا حصہ ہونا چاہیے، چاہے وہ اربن ڈیولپمنٹ ہو، چاہے انوائرمنٹ، چاہے کنزرویشن ہو، وہ انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ پلان کا ایک حصہ ہونا چاہیے، اور ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم اس کو اپنے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے اندر اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں اور ان کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے۔ مثلا ایک ڈیزائنر ایک پلان بنا لیتا ہے، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ ایک کانٹریکٹر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بے شمار انسکلڈ یا ان ایجوکیٹڈ لیبر ہے جس کو چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کانٹریکٹرز کے لیے اسپیشلی گائیڈ لائنز اور ہینڈ آؤٹس ہونے چاہیے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں اور یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے، اور یہ خاص طور پہ پروفیشنلز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان گائیڈ لائنز کو بنائیں۔ اس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ہمیں عملی طور پہ بھی کچھ کام کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم صرف ویبینارز ہی کرتے رہیں اور عملی طور پر کچھ نہ کریں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں کنزرویشن سوسائٹیز کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ انوائرمنٹل سوسائٹیز بھی جو ہے وہ بنانی چاہیے، تاکہ وہ ایک واچ ڈاگ کا کردار ادا کریں اور ہر جگہ پہ چیک کریں کہ کیا وہ کام ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا انوائرمنٹل لاز یا انوائرمنٹ کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی انوائرمنٹل پولیس کو بھی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہوگا، ایک نیا ادارہ بنانا ہوگا جو دیکھے کہ کیا جو عملی طور پہ جو پریکٹیکل فیلڈ کے اندر کام ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا نیچر کو اور انوائرمنٹ کو کہیں ڈسٹربنس تو نہیں ہو رہی، کیا کہیں درخت تو نہیں کٹ رہے، کیا کہیں ہماری جو ہے وہ آرکیولوجیکل جو ہماری ریسورسز ہیں وہ تو نہیں ڈسٹرب ہو رہی، یا ہماری جو پانی کی لیکس ہیں یا ان کے ارد گرد کوئی ایسی انکروچمنٹ یا ان کے اندر کوئی ایسا سلسلہ تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوں، یا ہمارے کوئی زیادہ قیمتی درخت ہیں ان کو تو نہیں کاٹا جا رہا، کیونکہ درخت بھی ایک ہیریٹیج ہے، اور دنیا میں جتنے پرانے اور شاندار درخت ہوتے ہیں وہ ہیریٹیج قرار دیا جاتا ہے اور ان کو کاٹا نہیں جاتا۔ تو اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ایز اے واچ ڈاگ ان چیزوں کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹل لاس کو دوبارہ دیکھیں کہ ہم اپنے انوائرمنٹل لاس کو کس طرح مزید بہتر بنا سکتے ہیں، کیا کمیاں رہ گئی ہیں، تاکہ ہم ماضی سے فیڈ بیک لیتے ہوئے ہم ان انوائرمنٹل لاس کو بہتر بنا سکیں۔ اور اس سارے کام کے لیے ہماری فارورڈ تھنکنگ اپروچ ہونی چاہیے، تاکہ ہم
पास्ट से जो लर्न करें उसको फ्यूचर में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। उम्मीद है इसको आप सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और अपने कमेंट से भी मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। थैंक यू वेरी मच।